السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج آپ کے سامنے میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور موضوع ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر باپ کا یا اس کے اہل خانہ کا کس طرح کا رد عمل ہوتا ہے، اور بیٹوں کی پیدائش پر کس طرح کا رد عمل ہوتا ہے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ بات اور جو ویڈیو میں آپ کو بتائی جا رہی ہے اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں، اپنے دوست و احباب کو بتائیں، اور آپ شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، تو یہ مضمون سن کر انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ موضوع ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہمارے گھرانوں میں بڑی چہل پہل ہوتی ہے، خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، بہت سے گھرانوں میں تو ناچ گانے ہوتے ہیں، اور ڈھولک اور تاشے ہوتے ہیں، جی ہاں، کمپنیاں منگائی جاتی ہیں، بہت سے گھرانوں میں قوالیاں کرائی جاتی ہیں، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو پورا گھرانہ خاموش ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے اس گھر میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ سبھی گھرانوں کی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت سے گھرانوں میں یا اچھے خاصی تعداد میں ایسے لوگ ہیں۔ تو اسلام کے لیے اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے تو یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹی کی پیدائش کے اوپر غم میں مبتلا ہو جائیں، یا بیٹی کی پیدائش کو بے برکت سمجھیں یا نحوست سمجھیں۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے جو قرآن کریم میں بتایا گیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان دونوں آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کے یہاں یہ بچی کی پیدائش ہو اور اس کے باپ کو، اہل خانہ کو بتایا جائے کہ لڑکی پیدا ہوئی، تو ان کا چہرہ غم میں کالا ہو جاتا ہے۔ کالا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ رنگ ہی کالا ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ غم میں چہرے کی خوشیاں اور چہرے کی رنگت اور رونق بدل جاتی ہے، تغیر لونہ، اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی غم میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے چہرے میں رونق نظر نہیں آتی۔ تو بیٹیوں کا پیدا ہونا یا بیٹوں کا پیدا ہونا یا پیدا کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کی طاقت میں نہیں ہے کہ وہ بیٹوں کو پیدا کرے۔ نہ باپ کے اندر یہ طاقت ہے، نہ ماں کے اندر یہ طاقت ہے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر اور دنیا کے سارے حکیم مل کر کوئی ایسا نسخہ بنانے کی کوشش کریں جس سے بیٹا ہی پیدا ہو، اور وہ یوں کہیں کہ ہمارے نسخے سے بیٹا پیدا ہو گیا ہے، تو یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ہاں، دعاؤں سے کام ہو سکتا ہے، اور یہ دعا بھی اللہ قبول کر لے تبھی ہو سکتا ہے، نسخے میں بھی اللہ تعالیٰ شفا دے تبھی ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے پیدا ہونے پر اور بیٹی کی تربیت کرنے پر جو قرآن کریم میں بتایا ہے کہ کافر تو ناخوش ہوتے ہیں، لیکن ایمان والا جو رد عمل بیٹے کے پیدا ہونے پر کرتا ہے وہی بیٹی کے پیدا ہونے پر کرتا ہے۔ وہ غم میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اس کو بے برکتی نہیں سمجھتا، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ خود سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹوں کے ذریعے نہیں، بیٹی کے ذریعے چلائی گئی ہے۔ چنانچہ انا اعطیناک الکوثر، یہ جو سورت ہے اس کے آخر میں ہے
ان شانئک هو الابتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے حضرت ابراہیم یا حضرت عبداللہ کی پیدائش کے بعد کچھ دن کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے اور نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لہٰذا وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ یعنی وہ جو نبوت کا سلسلہ اٹھائے ہوئے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں اور ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، یہ کچھ دنوں کا معاملہ ہے اور پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ کافر لوگ تھے۔ عاص بن وائل تھا، عاص بن وائل سہمی تھا، یا ابو جہل کا بھی نام آتا ہے، یا کعب بن اشرف کا بھی نام آتا ہے، یا اور بہت سے نام آتے ہیں جن لوگوں نے یہ بات کہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان شانئک هو الابتر، تمہارا جو دشمن ہے وہی بے نام ہوگا، وہی بے نام و نشان ہوگا، اور اس کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ آج دیکھو آپ پوری دنیا میں محمد کے نام لینے والے 1.5 ارب ہیں، اور ان کافروں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کی نسل، ان کا حسب اور نسب کہاں گیا، کوئی نہیں جانتا کہ ان کے خاندان سے کون لوگ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹیوں سے چلائی گئی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دنیا کا امام بنایا گیا۔ جنت میں جو لوگ داخلہ پائیں گے ان کا سردار ان کو بنایا گیا۔ اور بیٹی کی پیدائش کے اوپر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے بعد جب اس کی تربیت ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اس پر صبر کرے، اس کا خرچہ برداشت کرے، اس کو تعلیم دے، اس کو تربیت دے، اس کو شادی کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بھی مرتبہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی جنت میں وہ ڈائریکٹ داخل ہوگا۔ اور ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے یہاں ایک غریب عورت آئی، اس کے ہاتھ میں 2 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے کہ میں نے کہا صرف 3 کھجور ہے، میں نے اس کو 3 کھجور اٹھا کر دی۔ اس نے ایک کھجور دونوں بچیوں کو دے دی، ان دونوں بچوں نے وہ کھجور کھا لی، تو وہ تیسری کھجور بھی ان بچیوں نے ہی مانگ لی، اپنی ماں کو نہیں کھانے دیا۔ میں یہ منظر دیکھ رہی تھی اور مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ اس عورت نے وہ تیسری کھجور بھوکا ہونے کے باوجود 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بیٹی کو دے دی۔ یہ ہے ماں کا مرتبہ اور مقام بھی انشاءاللہ ویڈیو میں کسی میں بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ ماں ہے، ایک کھجور خود بھی نہیں کھائی، بھوکی ہے، دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، یہ واقعہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس کے یہاں 2 بیٹیاں ہوں، ایک حدیث میں کسی نے پوچھا اس سے کم ہو تو 1 کے اوپر بھی بتایا، 2-3 کے اوپر بھی بتایا، جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اس کا خرچ برداشت کرے، اس کو تربیت دے، اس کو تعلیم دے، اس کی شادی کر دے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بھی جگہ نہیں ہے، یعنی جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو بیٹیوں کو منحوس نہ سمجھیں۔ بیٹیوں کے ہاں ہمارے معاشرے میں، ہندوستان میں یا پاکستان میں یا کچھ ملکوں میں جو جہیز کو لے کر کے لوگ پریشان ہیں، اور اسی وجہ سے بیٹی کے پیدا ہونے پر وہ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بوجھ خود ہم نے اپنے اوپر ڈالا ہے۔ اسلام کے اندر یہ جہیز اور بھاری بھرکم تیاریاں اور مہنگے ترین کھانے، یا تو یہ ہمارے لیے ریا، تفاخر، تکبر، گھمنڈ، انانیت کے لیے ہوتا ہے، یا پھر ہم معاشرے میں جاری اور چلتی ہوئی رسم کے سامنے مجبور ہیں جس کا ہم توڑ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آنے والی تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، ہمارے گھرانوں میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ لوگ جو سنیں کمنٹ میں آمین لکھیں۔